بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم آفاق سن سیریز گریڈ 4 میں یونٹ نمبر 3 ماڈرن انوینشنز ایک سبق ہے۔ اس کی ہم نے بک ایکٹیویٹیز کی تھی، جس میں ہمارے ساتھ پیج نمبر 21، 22، 23 اور 24 پیجز شامل تھے۔ اب ہم اس کی پارٹ بھی کریں گے، تو اس میں ہمارے ساتھ پیج نمبر 24، 25، 26 پیجز شامل ہیں۔ تو چلتے ہیں بک ایکٹیویٹیز کی جانب۔ تو ہمارے ساتھ پیج نمبر 24 پر پہلا ٹاپک، ریڈ دی گیون ورڈز ود دیئر میننگز، نیچے دیے گئے الفاظ کو اپنے معنوں کے ساتھ پڑھیں۔ نمبر 1، ٹیکنالوجی۔ انگلش معنی ہے سائنٹیفک نالج used in particular way, used in practical ways۔ اردو معنی ہے صنعتیات۔ نمبر 2، communicate۔ انگلش معنی ہے to share or exchange information۔ اردو معنی ہے اطلاع۔ نمبر 3، imagine۔ imagine کے معنی ہے، انگلش معنی ہے the production or sending out light, heat, gas, etc۔ اردو معنی ہے اخراج۔ نمبر 4، impact۔ انگلش معنی ہے the powerful effect that something has on somebody or something۔ اردو معنی ہے اثر۔ نمبر 5، chore۔ انگلش معنی ہے a task that you do regularly۔ اردو معنی ہے چھوٹا موٹا کام۔ اب ہم پیج نمبر 24 پر اگلا ٹاپک اناگرام کریں گے۔ What is anagrams؟ An anagram is a word۔ اناگرام جو ہے یہ ایک لفظ ہوتا ہے، اور phrase یا ایک phrase ہوتا ہے formed by rearranging the letters of another word or phrase۔ جس کو الٹا سیدھا کر کے دوسرا لفظ بنایا جاتا ہے، اس کو ہم اناگرام کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، پیج نمبر 24 پر نمبر 3، ریڈ دی گیون اناگرامس، نیچے دیے گئے اناگرامس کو پڑھیں۔ نمبر 1، نائٹ۔ نائٹ کی حروف کو الٹا سیدھا کر کے ہم تھنگ بنائیں گے، اس طرح۔ نمبر 2، گارڈن۔ گارڈن کی حروف کو الٹا سیدھا کر کے ہم ڈینجر بنائیں گے۔ نمبر 3، ریڈ۔ ریڈ کو الٹا سیدھا کر کے ہم ڈیئر بنائیں گے، اس طرح۔ ایلبو۔ ایلبو کو الٹا سیدھا کر کے ہم بیلو بنائیں گے۔ نمبر 5، ٹیسٹ۔ ٹیسٹ کو الٹا سیدھا کر کے ہم اسٹیٹ بنائیں گے۔ ایئر۔ ایئر کو الٹا سیدھا کر کے ہم آر بنائیں گے۔ اب ہم پیج نمبر 25 پر میک اناگرامس آف دا گیون ورڈز، نیچے دیے گئے الفاظوں کے اناگرام بنائے۔ تو ہم نے اس الفاظ کے اناگرام بنائے ہیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ میک اناگرامس آف دا گیون ورڈز، نیچے دیے گئے الفاظ کے اناگرام بنائیں۔ سائلنٹ۔ سائلنٹ کو الٹا سیدھا کر کے لیسن بنایا جاتا ہے۔ ریڈ۔ ریڈ کو الٹا سیدھا کر کے ڈیئر بنایا جاتا ہے۔ پلیٹ۔ پلیٹ کو الٹا سیدھا کر کے پیٹل بنایا جاتا ہے۔ لائم۔ لائم کو الٹا سیدھا کر کے مائل بنایا جاتا ہے۔ میٹ۔ میٹ کو الٹا سیدھا کر کے ٹیم بنایا جاتا ہے۔ پیچ۔ پیچ کو الٹا سیدھا کر کے
چیپ بنایا جاتا ہے۔ پیج نمبر 25 پر اگلا ٹاپک مسنگ لیٹرز، وہ لیٹر جس میں مس ہوا ہو، اسے دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہو تو اس کو ہم مسنگ لیٹرز کہتے ہیں۔ نمبر 5، In the following words, some of the letters are missing. نیچے الفاظوں میں کچھ حروف مس ہوئے ہیں یعنی نہیں لگائے گئے ہیں۔ Can you think، کیا آپ سوچ سکتے ہیں اب suitable letters، ایک مناسب حروف کے بارے میں to complete each word، کہ ہر ایک لفظ کو complete یعنی مکمل کیا جائے۔ تو ہمیں وہ الفاظ دیے گئے ہیں۔ اسٹیم میں اے مس ہوا ہے۔ پلم میں یو مس ہوا ہے۔ ایجوکیشن میں سی مس ہوا ہے۔ پلینٹ میں اے مس ہوا ہے۔ اور کونک میں این مس ہوا ہے۔ اب ہم پیج نمبر 25 پر اگلا ٹاپک سنگولر اینڈ پلورل ناؤنس ہے۔ تو پہلے ہم سنگولر ناؤن کی ڈیفینیشن کو پڑھیں گے کہ سنگولر ناؤن کیا ہے۔ A singular noun names one person, animal, thing or place. سنگولر ناؤن وہ ناؤن ہوتا ہے جو کہ ایک شخص، جانور، چیز، جگہ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ whereas a plural noun، جو کہ plural noun وہ ہوتا ہے names more than one person، جو کہ ایک سے زیادہ اشخاص کے نام کو، جانوروں کے نام کو، تھنگ یعنی چیزوں کے، یا پلیس یعنی جگہوں کے نام کو۔ There are two types of nouns، اور یہ ناؤن جو ہے یہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر فرسٹ ریگولر اور نمبر سیکنڈ irregular۔ We add s or es to form plural of regular noun۔ ہم ریگولر ناؤن کے ساتھ ایس اور ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں تو اس کا پلورل بناتے ہیں۔ موسٹ irregular nouns change their forms to make their plurals، اور بہت سے زیادہ ناؤن irregular ناؤن جو ہے وہ اپنی حالت کو تبدیل کرتی ہے کہ اس کا پلورل یعنی جمع بدل جائے۔ جیسے نائف تو نائفز آتا ہے، جیسے مین تو مین آتا ہے، یہ اپنی شکل کو مختلف کرتا ہے یعنی بدل دیتا ہے۔ اب ہم پیج نمبر 25 پر نمبر فرسٹ ریڈ دا گیون ریگولر اینڈ irregular nouns، نیچے دیے گئے ریگولر اور irregular ناؤن کو پڑھیں along their plurals، اور اپنی پلورل کے ساتھ، اپنی جمع کے ساتھ پڑھیے۔ تو ہم پہلے ریگولر ناؤنس کی سنگولر اور پلورل ورڈ دونوں بیان کرتے ہیں۔ بیڈ، تو اس کا پلورل ہے بیڈز، اس کے ساتھ صرف ایس آیا ہے۔ گرل کے ساتھ ہم صرف ایس ایڈ کریں گے تو یہ ریگولر ناؤن آئے گا، گرلز۔ ٹارچ کے ساتھ ہم ای ایس لگائیں گے تو یہ ریگولر پلورل ہے، ٹارچ۔ باکس کے ساتھ ہم ای ایس لگائیں گے تو یہ باکسز آئے گا۔ اور اس طرح گلاس کے ساتھ ہم ای ایس لگائیں تو یہ گلاسز آئے گا۔ اب ہم irregular ناؤن کی جانب آتے ہیں۔ سنگولر ناؤن میں ہمارے ساتھ چائلڈ ہے تو اس کی پلورل اس طرح آئے گی چلڈرن، تو یہ بالکل اس سے مختلف ہے یعنی ای ایس اور ایس کا اضافہ نہیں ہوا ہے۔ مین، تو اس کی پلورل ہے من۔ آکس، اس کی پلورل ہے آکسن۔ پرسن، اس کی پلورل ہے پیپل۔ اور ماؤس کی پلورل ہے مائس۔ اب ہم پیج نمبر 25 پر نمبر 3 چینج دا سنگولر ناؤنس، سنگولر ناؤن کو چینج کریں انٹو پلورل ناؤنس، اپنی پلورل ناؤن میں یعنی جمع والی ناؤن میں۔ اینڈ رائٹ ویدر، اور یہ لکھے کہ آیا دے آر ریگولر، کہ یہ ریگولر ہے اور irregular یا irregular ناؤن ہے۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ریگولر ناؤن اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ ہم پلورل میں ای ایس اور ایس کا اضافہ کرتے ہیں، اور irregular ناؤن وہ ہوتا ہے
اس کے ساتھ ہم ای ایس اور ایس کا اضافہ نہیں کرتے، لیکن اس کی لیٹرز کو تبدیل کر کے اس کی پلورل بناتے ہیں۔ دا فرسٹ ون از ڈن فار یو، اور پہلا جو آپ کے لیے ہوا ہے اس کو نوٹ کر لیں۔ اس طرح چیئر، چیئر جو ہے یہ ریگولر ناؤن ہے، اس کے ساتھ ہم ایس ایڈ کریں گے اور سامنے اس کے ٹائپ لکھا گیا ہے تو یہ ریگولر ناؤن ہے۔ اس طرح لیڈی، لیڈی کی پلورل فارم LADIES ہے، لیڈیز، تو اس کے ساتھ ہم نے ای ایس اور ایس کا اضافہ نہیں کیا تو یہ irregular ناؤن ہے۔ لائف، لائف کی پلورل لائفز آئے گی تو اس کے ساتھ بھی ہم نے ای ایس کا اضافہ نہیں کیا ہے تو یہ بھی irregular ناؤن ہے۔ چمنی، چمنی میں ہم نے اس کے ساتھ صرف ایس ایڈ کریں گے تو یہ چمنیز آئے گا، یہ ریگولر ناؤن ہوگا۔ اس طرح اگلا لفظ بیگ ہے تو یہ بھی ریگولر ناؤن ہے، اس کے ساتھ ہم ایس ایڈ کریں گے جیسے بیگس۔ چائلڈ، چائلڈ کے ساتھ ہم، چائلڈ جو ہے ہمارے ساتھ irregular ناؤن ہے تو اس کو ہم پلورل میں چلڈرن لکھیں گے۔ نائف، نائف کو پلورل فارم میں نائفس لکھیں گے تو یہ irregular ناؤن ہے۔ برنچ، برنچ کے ساتھ ہم ای ایس کا اضافہ کریں گے تو یہ ریگولر ناؤن آئے گا کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کیا ہے۔ اب ہم پیج نمبر 26 پر اگلا ٹاپک ایڈجیکٹیو آف اوریجن کریں گے۔ واٹ آر ایڈجیکٹیوز آف اوریجن؟ ایڈجیکٹیوز آف اوریجن کسے کہتے ہیں؟ تو ڈیفینیشن ہم پڑھ کر سمجھاتے ہیں۔ ایڈجیکٹیوز آف اوریجن ڈسکرائب ویئر سم تھنگ کمز فرام۔ ایڈجیکٹیو اوریجن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی چیز یا کوئی شخص کہاں سے آیا ہے، اس کو ہم اوریجن کہتے ہیں۔ اس کو ایک اور نام بھی دیا گیا ہے، اس کو پراپر ایڈجیکٹیو بھی کہتے ہیں۔ تو پیج نمبر 26 پر نمبر 4 ریڈ دا گیون سینٹینسز ود ایڈجیکٹیوز آف اوریجن۔ نیچے دیے گئے فقروں کو ایڈجیکٹیو آف اوریجن کے ساتھ پڑھیے۔ نمبر فرسٹ، سم چائنیز مین آر ورکنگ ان دس فیکٹری۔ نمبر 2، ہی بلانگس ٹو ساؤتھ پنجاب۔ نمبر 3، ماریا loves پاکستانی فوڈ۔ نمبر 4، سندھی کلچر از ویری رچ۔ تو پہلے فقرے میں چائنیز، دوسرے فقرے میں ساؤتھ، تیسری فقرے میں پنجاب پاکستانی اور چوتھے فقرے میں سندھی ہمارے ساتھ ایڈجیکٹیوز آف اوریجن ہے۔ اب ہم پیج نمبر 26 پر نمبر 5 رائٹ 5 ایڈجیکٹیوز آف اوریجن۔ اوریجن کے یعنی جگہ کے ایڈجیکٹیو کے ساتھ 5 جملے لکھیے وتھ سینٹینسز، سینٹینس یعنی جملوں کے ساتھ لکھیے آف یور اون، اپنے آپ پر، اپنے آپ کی مدد سے، یعنی نوٹ بک اپنی کاپیوں میں۔ تو ہم نے اس کی جملے بنائے ہیں، اسے نوٹ کر لیں۔ نمبر 5، پٹھانس آر فیمس ان KPK in Afghanistan۔ نمبر 2، Sindhi people wear Sindhi's dress۔ Number 3, Chinese dishes are famous in all over the world۔ Number 4, West Indies people are mostly black۔ Number 5, Japanese are famous for both hands writing۔ تو پہلے فقرے میں KPK اور افغانستان، دوسری فقرے میں سندھی، تیسری فقرے میں چائنیز، چوتھے فقرے میں ویسٹ انڈیز اور پانچویں فقرے میں جیپنیز ہمارے ساتھ ایڈجیکٹیوز آف اوریجن ہے۔ اب ہم پیج نمبر 26 پر ایکشن ورڈز کریں گے۔ واٹ آر ایکشن ورڈز؟ ایکشن ورڈز کیا ہے؟ ایکشن ورڈز ایکسپریسز اے فزیکل اور مینٹل ایکشن۔ ایکشن ورڈز وہ ہوتے ہیں جو کہ فزیکل یعنی جسمانی اور ذہنی ایکشن کو دہراتے ہیں یعنی شو کرتے ہیں۔
अब हम पेज नंबर 26 पर नंबर 4 रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ एक्शन वर्ड्स। नीचे दिए गए फ़करों को पढ़ें और इसमें एक्शन वर्ड्स के इस्तेमाल पर कवर करें। नंबर फर्स्ट, फातिमा एंड राबिया फॉर डिस्कसिंग देयर कैरियर। Number 2, the children are playing in the playground. Number 3, Fatima and Rabia helped each other. Number 4, Rabia has completed her studies. तो पहले फ़करे में डिस्कसिंग, दूसरे फ़करे में प्लेइंग, तीसरे फ़करे में हेल्प्ड और चौथे फ़करे में completed हमारे साथ एडजेक्टिव एक्शन वर्ड्स को ज़ाहिर करते हैं। अब हम पेज नंबर 26 पर कैपिटलाइजेशन करेंगे। व्हाट आर कैपिटलाइजेशंस? कैपिटलाइजेशन क्या होता है? कैपिटलाइजेशन उस ग्रुप को कहते हैं जो कि हम बड़े हर्फ में लिखते हैं, यानी बड़े लिखते हैं। तो पेज नंबर 26 पर हमें री राइट द गिवन पैराग्राफ इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में ये पैराग्राफ दिया गया है, जो इसको लिखे बाय अप्लाइंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन, और उसमें करेक्ट यानी दुरुस्त कैपिटलाइजेशन अप्लाई करें और उसे दोबारा दुरुस्त करके लिखिए। तो हमने पैराग्राफ को दोबारा लिखा हुआ है, इसमें जो भी लेटर स्मॉल था हमने कैपिटल लिखा है। जैसे थॉमस एडिसन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, तो एडिसन में ई स्मॉल था तो हमने कैपिटल लिखा। ही लाइट अप द वर्ल्ड विद हिज इन्वेंशन, तो यहाँ पर ही जो है स्मॉल आया है तो हमने कैपिटल लिखा। द इलेक्ट्रिक बल्ब विदाउट हिम, तो विदाउट में डब्ल्यू हमने स्मॉल लिखा गया था, हमने कैपिटल किया। द वर्ल्ड माइट स्टिल बी अ डार्क प्लेस, ही आल्सो इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, द मोशन पिक्चर कैमरा, तो ही जो है हमने कैपिटल लिखा है। एंड ओवर 1200 अदर थिंग्स, अबाउट एवरी 2 वीक्स, तो अबाउट में एक कैपिटल हमने लिखा। एडिसन में भी ई कैपिटल हमने लिखा। क्रिएटेड समथिंग न्यू, ही वॉज बोर्न इन मिलान, तो ही जो है हमने कैपिटल लिखा। मिलान में भी हमने एम कैपिटल लिखा। ओहियो में भी ओ कैपिटल लिखा। ऑन फेब्रुअरी, और फरवरी में एफ भी हमने कैपिटल लिखा। 11 1847, हिज मदर अ फार्मर टीचर taught him a few things, but एडिसन हमने ई कैपिटल लिखा। was self educated, his natural curiosity, तो हिज जो है एच कैपिटल है हमने लिखा। led him and he started experiments at a young age with different things. For more updates, subscribe to our channel